حسن، ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے نون لیگ میں، سب ایک ہی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ جو بیان اور یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، اسے تو واضح تفریق اب نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب مریم نواز شریف صاحبہ جب مختلف جگہوں پر گئیں اور جا کے انہوں نے جلسوں سے انتظامی جو ان کے انتظامی عہدیداروں سے ان سے رابطے کیے، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تو انہوں نے ایک معاملے کی جو ہے وہ نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا یہ جو مہنگائی بڑھ گئی آپ کی حکومت میں ہمیں روٹی کھانے کو جو ہے وہ ایک عذاب لگ رہا ہے، آپ کی حکومت میں یہ اقدامات ہوئے، آپ کی حکومت نے 8-9 مہینے میں رہ کے یہ کام کیا، تو جس پر مریم نواز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ واپس آئیں، واپس آنے کے بعد انہوں نے یوتھ ونگ سے جو ہے وہ اجلاس سے خطاب کیا، اور اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ طے کیا اور باقاعدہ نواز شریف صاحب کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ جہاں یہی معاملات آپ کو یاد ہوگا ماضی، اگر آپ پچھلے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، سعد رسول صاحب، میں، عدیل ورائے صاحب، پورا پینل یہ بات کرتا تھا کہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں گی، عوام کے سامنے جائیں گی تو آپ کیا سوالات کے جوابات دیں گی۔ یہی ہوا کہ جب وہ گئیں تو ان کو سوالات کے جوابات دینا مہنگے پڑ گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اگر وہ دیتی تو پھر پھنستی تھی۔ تو انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب سے کہا کہ ہم اس حکومت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو صفدر صاحب نے جو بیان دیا تو وہ کس کے کہنے پہ دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پراپر ایک پلان کے تحت انہی کے ذریعے یہ میسیج کنوے کروایا گیا مختلف عہدیداروں کو۔ اور پھر آنے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ یوتھ ونگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری حکومت نہیں، مہنگائی جب اس وقت کنٹرول ہوگی، حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے۔ تو میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو کون سے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہی جائیں گی، کون سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ڈالر کنٹرول ہو جائیں گے؟ ساری ہدایات تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی مین ہیڈ وہی ہیں، ساری ہدایات وہی دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، وہی سے سارے آرڈر آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز برگیڈیئر ریٹائرڈ صفدر صاحب، میرا خیال ہے کہ حسن نے تھوڑی زیادتی کی۔ میرا خیال ہے کہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ اپنے پیسے بھی واپس ایون فیلڈ سے لے کے آئیں گے، جس وجہ سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے حسن ان کا یہ خیال تھا۔ اللہ کرے اگر وہ ایسا ہو جائے تو یقین کریں حالات پاکستان کے بہتر ہو جائے۔ سعد رسول صاحب، ویسی ایک چیز آپ کو رٹ دائر کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمے کے لیے ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے، جو پاکستان سے پیسہ اپنا پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کون محب وطن پاکستان سے ہے۔ اس کا مطلب جو پاکستان سے پیسہ اپنا باہر لے جاتا ہے وہ کتنا محب وطن ہے۔ اور دوسری چیز، میں سوری نہیں حسن ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم 2-3 باتوں کے اوپر غداری، جو دیگر اس طرح کے حب الوطنی، مذہب، اس طرح کی باتوں کے اوپر اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ محب وطن ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ قانون کو یا عدالتوں کو یا پارلیمنٹ کو نہیں آپ ویسے ڈسکوالیفیکیشن لگائیے، آپ کہیں کہ قانون کے اندر لکھ دیا جائے کہ اگر آپ کے یا آپ کے خاندان کے اثاثے ملک سے باہر ہیں تو آپ ہائی آفس نہیں ہولڈ کر سکتے۔ آپ ویسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے پاکستانی بڑے حب الوطن ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو ہمیں شاید اس طرح کی بات۔ دوسری چیز اگر دیکھیں، برگیڈیئر صفدر صاحب جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر آفس جو ہاؤس ہے وہاں پر ان کا آفس بنایا گیا ہے، تو کیسے یہ جو ہے وہ منطق پیش کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کہ میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آفس ان کا پرائم منسٹر آفس میں ہے ان کے شوہر کا، تو یہ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیٹھتے وہ وہاں ہیں، حالات میں خود کنٹرول کرتی ہیں، ڈائریکشن مریم نواز شریف صاحبہ دیتی ہیں، نواز شریف صاحب لندن سے ڈائریکشن دیتے ہیں، عمر درآمد یہ کہتے ہیں میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حسن، ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نواز شریف صاحب کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی حکومت تب ہوگی جب نواز شریف صاحب یہاں یعنی کہ پاکستان ہوں گے۔